کہ وہ تشریف لائیں اور شمس رمزی صاحب پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ماجد دیوبندی صاحب۔ صدر محترم، خواتین و حضرات، یقیناً نثر سننا بہت مشکل کام ہے، اس سے زیادہ مشکل کام نثر لکھنا ہے۔ پروفیسر اکرام صاحب کا ایک ایک لفظ معتبریت کی عظمتوں کا ترجمان تھا۔ ہماری خوش نصیبی ہے پروفیسر اکرام صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں 5 منٹ کی اگر آپ اجازت دیں تو شمس رمزی پر گفتگو کر سکتا ہوں، اور اگر آپ کو 5 منٹ زیادہ لگیں گے تو میں اس کو 2 منٹ میں کر دوں۔ محب مکرم، عزیز محترم، غالب ندیم دوست ہے کہ مصداق، پیارے بھائی اسلم چشتی، اسٹیج پر موجود مفکرین اعظام، شعراء کرام، شمس رمزی سے میری ملاقات 1981 میں میرٹھ کے ایک مشاعرے میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ 2-3 منٹ آپ کی گفتگو نہ کرنے کی گزارش۔ اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا دلی میں، پھر ہم دوستوں کی طرح رہنے لگے، اور ایک بڑا کام انہوں نے کیا ہے، نثر میں بھی، نظم میں بھی، صحافت میں بھی۔ میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ وقت دیکھ کے 3 منٹ آپ سے بات کروں گا۔ شمس رمزی اپنے میں ایک انجمن تھے۔ ان کا نام ادبی دنیا کا ایسا نام تھا کہ جس سے گفتگو کر کے بڑے بڑے پڑھے لکھے قد آور شاعر، ادیب اور نقاد مروب ہو جایا کرتے تھے۔ شمس شاعر تھے، ادیب تھے، ناقد تھے، محقق تھے، ماہر لسانیات تھے، اور عروض و فن کا ایسا ادراک رکھتے تھے کہ شاذ و نادر ہی ہند پاک میں اس عمر کے کسی شخص کو یہ مقام حاصل ہوا ہوگا۔ حضرات، 2 بڑے گروہ کے سرغنہ جو خود کو اس عہد کے مہمان تنقید نگار ثابت کرتے تھے، جو خود کو اس عہد کے مہمان ہی نہیں مہان تنقید نگار ثابت کرتے تھے، اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ جو کچھ ہے وہ انہی کا ہے۔ لیکن ان دونوں سے زیادہ فن پر شمس رمزی کی نظر کے بارے میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ اذان ہو رہی ہے جی، اذان ہو رہی ہے۔ ارے صاحب، میری جان کی امان پاؤں تو عنوان صاحب کے لیے عرض کروں، اسے تو رہنے ہی دیجیے۔ میرا تعلق عنوان صاحب سے بھی بہت قریبی رہا۔ میں 87 میں جامعہ میں آیا تو میں ان کے نگرانی میں PhD کر رہا تھا، اور شہباز بھائی سے تعلق رہا، شمس بھائی سے تعلق رہا۔ تینوں اپنی اپنی جگہ ایک انجمن تھے۔ میرا جو 1 منٹ ضائع ہوا اس کو میں اب شامل کروں گا۔ نہیں، اب آپ اس پہ کیا پہلو نکال لیں، ضائع نہیں ہوا۔ میں کہہ رہا اذان کے درمیان جو میرا 1 منٹ چلا گیا وہ میں اب استعمال کر لوں گا۔ ہاں جی، شعیب رضا صاحب بہت اچھے آدمی ہیں آپ کا جملہ بہت اچھا لگا۔ اجازت ہے آپ کی؟ شمس رمزی اپنے میں ایک انجمن تھے۔ ان کا نام ادبی دنیا کا ایک ایسا نام تھا کہ جس سے گفتگو کر کے بڑے بڑے پڑھے لکھے قداور شاعر، ادیب اور نقاد مروب ہو جایا کرتے تھے۔ شمس شاعر تھے، ادیب تھے، ناقد تھے، محقق تھے، ماہر لسانیات تھے، اور عروض و فن کا ایسا ادراک رکھتے تھے کہ شاذ و نادر ہی ہند پاک میں اس عمر کے کسی شخص کو یہ مقام حاصل ہوگا۔ میں آگے بڑھتا ہوں، مختصر کر رہا ہوں۔ دراصل حضرات، ان کی پوری زندگی اردو پڑھنے اور اردو کی جد و جہد میں گزری۔ شاید زندگی میں کسی سے مروب ہوئے ہوں، ڈر اور خوف کو قریب بھی نہیں آنے دیا۔ ہندو فرقہ پرستوں کے خلاف شمشیر برہنہ کی طرح سامنے آتے رہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہندوستانی پولیس کو مرغوب رہے۔
اور کئی بار پولیس نے انہیں اپنا مہمان بھی بنایا۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد دلی میں ہونے والے مسلم کش فساد میں وہ پولیس کے خلاف آواز اٹھانے پر انہیں گرفتار کیا گیا، اور شاید وہ اس وقت پہلے آدمی تھے۔ ان کے گھر کو لوٹ لیا گیا اور انہیں 5 دن تک تختۂ مشق بنا کر رکھا گیا، لیکن انہوں نے خودداری سے جیتے ہوئے کسی کی غلط بات برداشت نہیں کی۔ حضرات گرامی، شمس کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا، کبھی بھی جھوٹ کو جھوٹ کہنے میں وہ کوئی تکلف نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ایک وقت میں کئی شاگردوں یا نام نہاد استادوں کو غزلیں دینی ہوتی تھی، کسی کو مضمون لکھ کر دینا ہوتا تھا، کسی کو نظم لکھ کے دینی ہوتی تھی، کسی کو غزل لکھ کے دینی ہوتی تھی۔ بہرحال ہر اعتبار سے شمس رمزی ایک اپنے میں ایک اہمیت کے حامل تھے۔ اور مختصر کر رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ اردو زبان و ادب کی شاید کوئی صنف ایسی ہو جس میں شمس رمزی نے طب آزمائی نہ کی ہو۔ حمد، نعت، منقبت، غزل، رباعی، قطع، دوہا، مستزاد، غزل نما نظم، مرثیہ، نوحہ، سلام، قصیدہ وغیرہ، مگر ان کی مخصوص صنف غزل ہی رہی۔ بقول رشید احمد صدیقی، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ اس سے قبل کہ ان کے بارے میں اپنی رائے قائم کروں، ارباب قلم کی آرا تحریر کرتا چلوں جس سے شمس کی شخصیت کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ شمس رمزی دلی کے اساتذہ فن کی صف سے تعلق رکھتے ہیں۔ شمس رمزی دلی کے اساتذہ فن کی صف سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی فعالیت شعر و سخن ہی نہیں، تعلیم، تہذیب، سیاست، صحافت اور سماجی فلاح و خدمت الغرض ہر شعبے میں اپنا لوہا منواتی رہی ہے۔ عروض اور علم بیان کے رموز پر گہری نظر رکھتے ہیں، اسی لیے شاعری اور فن شاعری، تفہیم و تنقید ان کی شہرت اور توقیر کا وسیلہ بنا۔ یہ الفاظ تھے پروفیسر قمر رئیس کے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ چند جملے اور سن لیجئے، مضمون 5 منٹ کا تھا لیکن میں اسے مختصر کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، شمس رمزی شخصی اعتبار سے کئی حیثیتوں کے مالک تھے۔ شعری، ادبی، سیاسی اور سماجی حلقوں میں یہ پہچانے جانے والے شاید اپنی عمر میں اہم ترین دلی کے شعراء میں، نثر نگاروں میں شامل ہوتے تھے۔ شمس رمزی کی شاعری اور شخصیت کے سلسلے میں پروفیسر قمر رئیس، مظہر امام کی رائے کے اقتباسات میں نے اس لیے پیش کیے ہیں کہ ان کے بارے میں میری رائے کی بھی سند ہو جائے، اور دنیا کی تمام ہی مشاہیر شخصیات نے ان کے بارے میں اپنی قیمتی رائے پیش کی ہے، جو ان کے لیے ادب میں زندہ رہنے کے لیے کافی ہے۔ زیادہ تر مشاہیر کی آراء میں ایک بات مشترک ہے کہ تمام اہل قلم نے انہیں نئی نسل کا نمائندہ، ممتاز اور معتبر ماہر عروض و فن تسلیم کیا ہے۔ حضرات گرامی، اب ان حضرات کی آراء کے بعد میں کیا عرض کر سکتا ہوں علاوہ اس کے کہ دوستی کا فرض ادا کروں، لہٰذا چند سطور تحریر کر رہا ہوں۔ آخر کے 2 پیرے 1 منٹ میں۔ شمس رمزی 1960 میں گنور ضلع بدایوں اتر پردیش کے ایک اہل علم خاندان میں پیدا ہوئے۔ یہ خاندان آج بھی گنور کے چند شرفا خاندانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ مدینۃ العلوم میں حاصل کی، اس کے بعد اسکول میں براہ راست 4تھی جماعت میں داخلہ لیا اور گنور سے 1980 میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ تلاش معاش میں دہلی آ گئے اور تب سے یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ دلی آ کر پرائیویٹ طور پر BA اور MA کی ڈگریاں حاصل کیں۔ شاعری کا شوق ایام طفلی سے ہی رہا۔ صاحب سخن علامہ ابر احسن گنوری کی قربت سے ذوق شعری پیدا ہوا۔ 1973 میں شعر کہنا شروع کیا اور 1976 میں علامہ رمز آفاقی مرحوم کے حلقہ تلامذہ میں شامل ہوئے، اور بقول علامہ رمز آفاقی اپنے آپ کو ادبی حلقوں میں اظہر من الشمس ثابت کر کے شمس نے بڑا مقام حاصل کیا۔ آخر کا پیرا، اس میں کوئی شک نہیں کہ شمس رمزی کا نام ادبی حلقوں میں مہر تاباں کی طرح ہے۔ ان کی پوری زندگی گیسوئے اردو سنوارنے اور سجانے میں گزری۔ محبت، لگن، جستجو نے انہیں ادب کے اس مقام پر پہنچا دیا جہاں اس عمر میں دوسری مثال نہیں ملتی۔ غزل، نظم، نثر اور ادب کے مختلف اصناف کے ذریعے انہوں نے اردو زبان و ادب کو اپنے خیالات، نظریات، مشاہدات اور الفاظ کے ذخیرے سے مالا مال کر دیا۔ اس کے باوجود انہوں نے سستی شہرت کے راستے تلاش نہیں کیے، جو بہت اہم بات ہے۔ سچائی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے کہ نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ۔
مندرجہ ذیل اشعار کو پڑھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے غزل میں بلندی کی طرف کس طرح سے سفر کیا۔ ان کے کچھ اہم اشعار میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ایک شعر اسلم بھائی نے سنایا، چند اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ جہاں خیال کے دریا بھی سوکھ جاتے ہیں، جہاں خیال کے دریا بھی سوکھ جاتے ہیں، ہم اہل فکر وہاں تشنگی بجھاتے ہیں۔ جہاں خیال کے دریا بھی سوکھ جاتے ہیں، ہم اہل فکر وہاں تشنگی بجھاتے ہیں۔ شمس کا دوسرا شعر، کبھی جو ان کا سراپا اتارنا چاہوں، آؤ نا، آ جاؤ اپنی جگہ، آ جاؤ، وہ تو بہت موقع ملیں گے، میرا آخری منٹ ہے، نہیں تو بعد میں کر لیجیے، ادھر بہت خطرناک لوگ بیٹھے ہیں، ذرا خیال رکھو بابا۔ جی جی جی، وہ فتوے دینے کو تیار ہے، آخری ایک منٹ بس، کوئی بات۔ لیکن یہ معین نے کہا، ابھی ہمارے عزیز ہیں، یہ بہت اہم محفل ہے۔ مشاعرے تو مہینے میں 20 دن ہم مشاعرے میں باہر رہتے ہیں، لیکن مشاعرے کے حوالے سے کسی شاعر اور نثرگار کو یاد کرنا، یہ ہماری نئی ترتیب کا حصہ ہے، جو انشاءاللہ تعالی اسلم چشتی اور ہم سب جاری رکھیں گے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ زندگی میں بھی یاد کریں تو وہ خوش ہو جائے گا، مرنے کے بعد اسے کیا معلوم کہ اسے یاد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ زندگی میں بھی یاد کیا جائے، بہت سنجیدہ محفل ہے۔ جہاں خیال کے دریا بھی سوکھ جاتے ہیں، ہم اہل فکر وہاں تشنگی بجھاتے ہیں۔ سنیے گا یہ شعر، کبھی جو ان کا سراپا اتارنا چاہوں، دیکھیے غزل کی سراپا ملاحظہ فرمائیں، کبھی جو ان کا سراپا اتارنا چاہوں تو خوشبوؤں کے مسلسل پیام آتے ہیں، ہے نا؟ سراپا کے حوالے سے خوشبوؤں کے پیام کا مزہ لیجئے گا۔ کبھی جو ان کا سراپا اتارنا چاہوں تو خوشبوؤں کے مسلسل پیام آتے ہیں۔ اور سنیے، حرمت الفاظ سے پہم وضو کرتا رہا، ہے نا؟ حرمت الفاظ سے وضو، حرمت الفاظ سے پہم وضو کرتا رہا، میں کتابوں سے ہمیشہ گفتگو کرتا رہا۔ اور اس شعر میں شمس کا مطالعہ بہت پڑھتے تھے، خوب پڑھتے تھے۔ حرمت الفاظ سے پہم وضو کرتا رہا، میں کتابوں سے ہمیشہ گفتگو کرتا رہا۔ آئے ہائے بھئی، آخری شعر ملاحظہ فرمائے، اس کے بعد اجازت۔ فرشتو آؤ میری درسگاہ میں بیٹھو۔ ڈاکٹر صاحب سنیے، معرفت کا ایک شعر سنیے شمس کا، طارق بھائی۔ فرشتو آؤ میری درسگاہ میں بیٹھو، بیان رتبہ انسان کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں، ساغر بھائی، آپ سب دیکھیے کہ اشرف المخلوقات انسان کو بنایا گیا، فرشتے سے بڑی عظمت انسان کی ہے۔ اب پھر شعر سنیے، فرشتے سے بڑی عظمت انسان کی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا، انسان گناہ کر سکتا ہے، اور نہ کرے، یہ اس کی امپورٹنس ہے۔ مقام تیرا فرشتوں سے اس لیے ہے بڑا کہ اپنے نفس کو اپنا غلام کرنا ہے، اس لیے فرشتے سے بڑا ہے۔ فرشتوں آؤ میری درسگاہ میں بیٹھو، بیان رتبہ انسان کرنا چاہتا ہوں، بیان رتبہ انسان کرنا چاہتا ہوں۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں محترمہ، سماعت فرمائیں، آخری شعر۔ بسی ہوئی ہے یہ کیسی خوشبو مجھ میں، بسی ہوئی ہے۔ بھائی کیا شعر کہا شمس نے۔ جنتی تو ہیں، وہ دعا تو کرنی چاہیے، لیکن جنتی ہیں۔ جنت آپ کے ہمارے لیے بنائی گئی، کسی اور کے لیے نہیں بنائی گئی۔ تھوڑے کانوان ایڈ دیے جاتے ہیں، جنت ہمارے لیے ہے، یہ آپ مطمئن ہیں۔ بسی ہوئی ہے یہ کیسی خوشبو مجھ میں، شاید آ کر بیٹھ گیا ہے تو مجھ میں۔ کتنا اچھا شاعر تھا۔ بسی ہوئی ہے یہ کیسی خوشبو مجھ میں، شاید آ کر بیٹھ گیا ہے تو مجھ میں۔ اور آخری چند لائنیں، اس کے بعد میں آپ کے درمیان سے ہٹ جاؤں گا۔ شمس رمزی کے ان اشعار سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ وہ کس نئے پن سے شعر کہنے کا سلیقہ رکھتے تھے۔ میں ہر اس شخص کی عزت کرتا ہوں جو علمی ہو،
शम्स बेपनाह बासलाहियत होते हालात का शिकार रहे। उन्होंने न जाने कितनों को शायर बना दिया, कितनों को सहाफ़ी और न जाने कितनों को उर्दू लिखना पढ़ना सिखा दिया। ये अलग बात, किसी ने उनसे इस्तिफ़ादा करने के बाद इजहार नहीं किया। शेर कहने में उनको महारत हासिल थी, बहुत तेज़ शेर कहने वाले थे। दिल्ली के चंद शोरों में उनका शुमार बहुत तेज़ शेर कहने वालों में होता था। नस्र की कई किताबों में उन्होंने अपने कलम का जादू जगाया। उनके मज़ामीन में ज़बान चाहे नाशाइस्ता हो, मुलाहिज़ा फरमाएं, उनके मज़ामीन में ज़बान चाहे नाशाइस्ता हो, लेकिन बहरहाल वो नस्र लिखने में ख़ासी महारत रखते थे और उसको सच्चाई के साथ निभाते थे। गज़ल के साथ साथ मनक़बत उनका आज़मूदा मैदान था। यूँ कहिए कि शायरी की हर सिन्फ़ में कुछ न कुछ कहते और उसको खूब सलीक़े से पढ़ते। अल्लाह करे जल्द वो वक्त आए कि शम्स रमज़ी का कोई शागिर्द उनकी शख्सियत और शायरी के हवाले से कोई ऐसा तहक़ीक़ी काम कर सके जो फ़िलहाल नामुमकिन नज़र आता है कि अब लोग ज़िंदों की कदर नहीं करते, मरने के बाद क्या करेंगे। अफ़सोस ये है कि उन्होंने एक शागिर्द ऐसा नहीं छोड़ा जो उनके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाता और नए लिखने वालों के लिए कुछ न कुछ छोड़ता। उनको सबसे बड़ा खिराज अक़ीदत ये होगा कि उनकी शायरी और शख्सियत के मस्बत पहलुओं को ज़िंदा रखा जाए, जिससे आने वाला वक्त ये जान सके कि शम्स रमज़ी का नाम कोई शख्स, शम्स रमज़ी नाम का कोई शख्स था जो 17 फरवरी 2017 को इस दुनिया से चला गया और साथ में सिर्फ़ अपनी यादें छोड़ गया कि कहाँ वो बात, कहाँ ऐसे इज़्ज़ो शान के लोग, बड़े अजीम थे वो मेरे ख़ानदान के लोग। हम अपने अहद में जो कुछ भी हैं गनीमत हैं, तलाशिएगा कहाँ ऐसी आन बान के लोग। और वहीं वहीं बड़ी इंसानियत हुई महसूस जहाँ जहाँ भी मिले हैं मेरी ज़बान के लोग। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।